عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. کہاں سے ہیں الثانی؟ الثانی اہل سنت والجماعت نے حکم کی تعریف میں کہا تھا خطاب اللہ المتعلق بفعل المکلف اقتضاء اور تسلیم. اس پر معتزلہ نے ایک اعتراض کیا تھا کہ یہ جامع نہیں ہے، حکم وضی خارج ہوا. اشاعرہ نے اس کے 3 جوابات دیے. آج دوسرا اعتراض کرتا ہے. اعتراض یہ کرتا ہے کہ تم نے کہا الحکم خطاب اللہ، تو حکم محدود ہے اور خطاب اللہ اس کا حد ہے، اور حکم کی تعریف خطاب اللہ کے ساتھ غلط ہے. کیوں؟ حکم حادث ہے. حکم حادث. یہ عورت ہے اجنبیہ، پیر بگاڑے کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، تو میں کہوں گا حلت المرأۃ بعد ما لم تکن حلال، عورت حلال ہو گئی حرام ہونے کے بعد. اب یہ حلت حکم ہے اور یہ مسبوق بالعدم ہے یا نہیں؟ تو یہ حادث ہوا. دوسرا کہ یہ حلت منسوخ بھی ہو سکتی ہے، کل اس نے طلاق دے دی تو حلت باقی ہے یا منسوخ ہو گئی؟ تو یہ مسبوق بالعدم بھی ہے اور معروض للعدم بھی ہے، اور جو مسبوق بالعدم اور معروض للعدم وہ حادث ہے. تو حکم کیا ہوا؟ اور خطاب اللہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ سے مراد کلام نفسی ہے، اور کلام نفسی صفت ہے اللہ کا، وہ قدیم ہے. کلام نفسی قدیم ہے تو خطاب اللہ قدیم ہے. تو تعریف حکم کی خطاب کے ساتھ تعریف الحادث بالقدیم ہے، اور تعریف الحادث بالقدیم غلط ہے، تو تعریف الحکم بالخطاب بھی یہ معنی ہے. الثانی دوسرا اعتراض معتزلہ سے کہ ان الخطاب عندکم، کہ خطاب اہل سنت کے نزدیک، اچھا جی، یعنی کلام نفسی قدیم قدیم ہے، والحکم حادث، اور حکم کیا ہے؟ کیوں؟ لثبوت النسخ، حکم منسوخ ہو سکتا ہے، تو یہ معروض للعدم ہے. جس طرح عورت کو طلاق دی جائے تو حلت منسوخ ہو گئی. او وما ثبت قدمه امتنع عدمه، اور جس کا قدم ثابت ہو اس کا عدم ممتنع ہے، اور حکم کا عدم ممتنع نہیں ہے. معلوم ہوا کہ قدم ثابت نہیں ہے، یہ حادث ہے. اور خطاب اللہ کیا ہے؟ تو تعریف حکم کی خطاب اللہ کے ساتھ تعریف الحادث بالقدیم، اور تعریف حادث کی قدیم کے ساتھ جائز ہے. ٹھیک ہے. مصنف کہتے ہیں کہ ایک حکم ہے اور ایک حکم کا تعلق مکلف سے، ایک حکم ہے اور ایک حکم کا حکم قدیم ہے. حکم تو جب حکم قدیم ہے تو خطاب اللہ قدیم کے ساتھ اس کے ساتھ تعریف جائز ہے. حادث اگر ہے تو حکم کا تعلق حادث ہے، تو حلت حادث نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں حلت المرأة، بلکہ اس کا تعلق حادث ہے. تعلق الحل بالمرأة بعد ما لم تكن متعلقا، کہ وہ حل جو ازلی تھا وہ اس عورت کے ساتھ متعلق ہوا بالنکاح، تو حل حادث ہوا، یا تعلق حل کا بالمحل جو ہے وہ حادث ہوا تعلق. اور نفس حل قدیم ہے تو نفس حکم قدیم ہے، تو جب قدیم ہے تو خطاب اللہ قدیم کے ساتھ اس کی تعریف جائز ہے. تو تعریف حکم کی خطاب اللہ کے ساتھ یہ تعریف القدیم بالقدیم ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ والجواب ان الحادث حادث تعلق حکم کا ہے بالمکلف. ففہمی، ذرا غور سے دیکھو، بات سمجھ میں آ رہی؟ الثالث، اس کا معنی کیا؟ حکم پر معتزلہ نے تیسری تعریف کی اعتراض کیا ہے، اور اس اعتراض کا منشا مکلف قید ہے تعریف حکم میں.
کہ ہم نے کہا کہ حکم خطاب اللہ المتعلق بے مکلف اعتراض پڑتا ہے کہ تعریف حکم کی جامع نہیں ہے، اس سے خارج ہے وہ احکام جو متعلق ہے بفعل السبی، جس طرح صلاۃ السبی مندوبۃ، صلاۃ السبی تو مندوبۃ حکم ہے اور یہ متعلق ہے صلاۃ سبی کے ساتھ، اور صلاۃ سبی فعل مکلف کا ہے یا فعل غیر مکلف کا؟ غیر مکلف کا، تو مولوی صاحب وہ مندوبیت صلاۃ سبی کے خارج ہوا، یا سبی نے اپنا خر بیچا تو یہ بیع جو ہے مولوی صاحب یہ سبی کا فعل ہے، اور فقہا کہتے ہیں جائزن، یہ جائزن حکم ہے، یہ حکم متعلق ہوا بیع کے ساتھ، اور بیع مکلف نہیں کیا ہے یا سبی نہیں کیا؟ سبی، اور آپ نے تو کہا کہ حکم وہ خطاب ہے جو متعلق ہے بفعل مکلف، تو تعریف جامع نہیں ہے، اس سے خارج ہوا مندوبیت صلاۃ سبی کا، تعریف جامع نہیں ہے، اس سے خارج ہے جواز بیع سبی کا، کیونکہ وہ احکام متعلق بے افعال مکلف نہیں ہے، بے افعال سبی ہے اور وہ غیر مکلف ہے۔ الثالث تیسرا اعتراض منقوص، یہ تعریف منقوص ہے بے احکام افعال سبی، ان احکام کے ساتھ جو متعلق ہے بے افعال سبی، مثلا من مندوبیت صلاتی، یعنی صلاۃ السبی مندوبتن، یہ مندوبتن حکم ہے اور یہ متعلق ہے صلاۃ سبی کے ساتھ، اور صلاۃ سبی فعل مکلف کا نہیں ہے، اور صحت بیعہ، اب یہ صحت متعلق ہے بیع کے ساتھ، اور یہ بیع مکلف نہیں کیا یا سبی نہیں کیا، ووجوب الحقوق المالیت فی ذمتہ اولا، اور وجوب حقوق کا، یہ وجوب جو ہے یہ حکم ہے اور یہ متعلق ہے حقوق سبی کے ساتھ، ذمہ سبی کے ساتھ۔ کس طرح؟ سبی نے کسی کا پیالہ توڑا تو اس پیالہ کی قیمت واجب علی سبی، اب مولوی صاحب یہ واجبن یہ حکم ہے اور یہ کسر سبی کے ساتھ متعلق ہے، کسر سبی فعل مکلف کا نہیں ہے، فعل سبی کا ہے، وہ اجیب ہے، وہ یہ جواب دے، کہتے ہیں جو احکام بظاہر متعلق ہے فعل سبی کے ساتھ وہ در پردہ متعلق ہے فعل ولی کے ساتھ، اور ولی سبی ہے یا مکلف؟ ہم جو کہتے ہیں صلاۃ السبی مندوبۃ، اس کا معنی یہ ہے کہ ولی کو حکم ہے کہ تم بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، مروہم بالصلاۃ وہم ابناء السبع، بات سمجھ میں؟ اور اگر سبی کسی سے خر خریدے تو وجوب ثمن کا بشراء سبی یہ در پردہ متعلق ہے وجوب ثمن کے ساتھ باجازت الولی، اور اجازت ولی کا فعل مکلف کا ہے، بات سمجھ میں؟ تو جو افعال بظاہر متعلق ہے افعال سبی کے ساتھ وہ در پردہ متعلق ہے افعال ولی کے ساتھ، اور ولی مکلف ہے سبی نہیں ہے۔ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا خِطَابَ لِلسَّبِي، کوئی حکم متعلق نہیں ہے بفعل السبی، إِنَّمَا لِلْوَلِي التَّحْرِيضُ وَلَهُ الثَّوَابُ، ولی کے لیے ہے کہ اباری سبی کو نماز پر اور ولی کو ثواب ہے، مرو ابناکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع واضربوهم علیہا وهم ابناء عشر وعلیہ الاداء، علیہ، اور اگر سبی کسی سے خر خریدے تو سبی پر پیسے واجب ہے لیکن وہ باجازت الولی، اور ولی پر واجب ہے کہ پیسے ادا کرے۔ اور اس نے کہا کہ بیع السبی صحیح ہو تو یہ صحت حکم ہے اور یہ متعلق ہے بیع سبی کے ساتھ، تو کہتے یار صحت تو حکم عقلی ہے، وہ صحت و عقلیت، کیوں؟ صحت کا معنی کیا ہے؟ اتیان بالشیء، اتیان مطابقا لنفس الامر، اور جب سبی کا ایجاب کرتا ہے اور دوسرا قبول کرتا ہے تو مولوی صاحب سبی نے اتیان بالبیع کیا موافقا لنفس الامر، تو یہ تو عقلی چیز ہے، اس میں شرع کا کیا دخل ہے؟ لأنہا صحت تام نہیں ہے مطابقت مع نفس الامر کے ساتھ، الا بالمطابقت، مگر مطابقت، اور مطابقت مع الخارج کس سے معلوم ہے؟ عقل سے۔ لیکن وہ فیہ ما فیہ اتنی بات ہے کہ اس نماز میں اگرچہ ولی کو ثواب ملتا ہے لیکن سبھی کو بھی مل جاتا ہے، اللہ نے فرمایا انہ لا یضیع اجر عامل
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی عمل کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا، تو صلاۃ سبھی میں جیسے ولی کو ثواب ہے تو یہ تنبیہ دی کہ سبھی کو محروم نہ کیا۔ اور رابع کا منع کیا، اس اعتراض کا منشا خطاب اللہ کی ہے۔ آپ نے کہا کہ حکم خطاب اللہ، تو خطاب اللہ کلام اللہ اور کلام اللہ قرآن ہے۔ معلوم ہوا کہ حکم وہ ہے جو ثابت بالقرآن، تو اگر ثابت بالسنت ہو، بالاجماع ہو، بالقیاس ہو، وہ خارج ہو گئے، وہ الرابع چوتھا اعتراض یہ ہے کہ خارج ما وہ حکم جو ثابت ہے بالاصول الثلاثہ، سنت اجماع قیاس کے ساتھ، جو علاوہ کتاب کے ہیں۔ ٹھیک ہے، مصنف کہتے ہیں کہ یہ حکم اگر ثابت بالسنت ہو تو یہ ثابت بالسنت نہیں ہے، یہ ثابت بالکتاب ہے، لیکن کتاب یہاں مخفی تھی تو سنت نے اس کتاب کو ظاہر کر دیا، تو یہ سنت مثبت ہوا یا مضر ہوا؟ تو اس حکم پر صادق ہے خطاب اللہ۔ اور یہ حکم جو ثابت بالاجماع ہے، ثابت اصل میں یہ ثابت بالقرآن ہے، لیکن قرآن یہاں مخفی تھا تو اجماع نے اس کو ظاہر کر دیا، تو اجماع مثبت للحکم ہوا یا مضر ہوا؟ تو وہ خطاب اللہ بنا۔ اور یہ حکم جو ثابت بالقیاس ہے تو اصل میں وہ ثابت بالقرآن ہے، لیکن قرآن وہاں مخفی تھا، مجتہد کی قیاس نے اس کو ظاہر کیا، تو قیاس مثبت ہوا یا مضر ہوا؟ تو حکم مناصر ہے خطاب اللہ میں، اور جہاں سنت اجماع و قیاس مثبتات ہے وہ مثبتات نہیں ہے بلکہ مظہرات ہے۔ والجواب انہا سنت اجماع و قیاس کاشف ہے عن الخطاب خطاب اللہ سے، نفس ثابت بہا جو ثابت ہے سنت اجماع قیاس کے ساتھ، وہ ثابت بھی وہ ثابت ہے خطاب اللہ کے ساتھ۔ بات سمجھ میں؟ اب اس پر اعتراض ہے کہ پھر قرآنی لفظی کو بھی مثبت نہ کہو، کیوں؟ مثبت حکم کا کلامی نفسی ہے، یہ کلامی لفظ قرآنی لفظی مضر ہے، کس کا ہے؟ مضر، تو اس کو بھی مضر کہو۔ کہتے یار مظہر تو ہے لیکن ہم اس کو مثبت اس لیے کہتے ہیں کہ مثبت کلامی نفسی ہے، وہ معنی ہے، اور کلامی لفظی اس پر دال ہے، اور دال و مدلول ایک ہوتے ہیں، یہ معنی ہے۔ وَأَمَّا عَدَمُ عَدِّ نَظْمِ الْقُرْآنِ اور ارچی نشمار کرنا ہے لفظ قرآن کا منہ مضر سے، حالانکہ وہ بھی مضر ہے عن النفسی، بلِ ان دال جو قرآنی لفظی ہے كَأَنَّهُ الْمَدْلُولُ۔ ٹھیک ہے، اس پر ایک اعتراض اور ہے، اعتراض ہے کہ آپ نے پہلی جواب میں سنت کو بھی مضر کہا، اجماع کو بھی مضر کہا، اور حالانکہ احناف قیاس کی مظہر ہونے کے بارے میں تصریحات کرتے ہیں، سنت و اجماع کو مضر نہیں کہتے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یار وہ بھی مضرات ہے، لیکن قیاس کا مظہر ہونا خفی تھا، اس لیے احناف اس کی مظہریت پر تصریح کرتے ہیں، اور ہاں وہ جو احناف ہے کہ قیاس مظہر ہے سنت اجماع نہیں ہے، تو یہ مبنی ہے علی انہ اسرع ہو، قیاس زیادہ ظاہر ہے فی الفرعیت مظہریت میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ثم